السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت امام حسن کے 2 خواب کہ جو انہوں نے دیکھے اور ان کی تعبیر۔ ابن اسد نے عمران بن عبداللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ امام حسن نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جس وقت آپ نے یہ خواب بیان کیا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ خواب سعید بن مسیب نے یہ خواب سنا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی زندگی کے چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز زندہ رہے اور آپ کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ اور ابن عساکر نے ہشام کے والد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت تنگ دست تھے۔ حضرت امیر معاویہ ان کو ہر سال 1,00,000 درہم بطور وظیفہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے وہ وظیفہ روک لیا اور آپ کو بہت تنگی پیش آئی۔ آپ نے امیر معاویہ کی یاد دہانی کے لیے اپنی حالت یعنی ایک رکا آپ نے لکھنا چاہا تو قلم دوات طلب کیا، لیکن آپ پھر سمجھ کر رہ گئے کہ کچھ سمجھ کر آپ نے وہ لکھنا چھوڑ دیا۔ اسی روز آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے فرزند کیا حال ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ حضور میں اچھا ہوں لیکن تنگ دست ہوں۔ انہوں نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا، تم نے اسی غرض کے لیے دوات منگائی تھی کہ تم ایک مخلوق سے یعنی اللہ کی مخلوق سے کچھ مانگو۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ رسول اللہ ارادہ تو یہی تھا، اب آپ ہی فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو کہ الہی میرے دل میں اپنی آرزو پیدا کر دے اور دوسروں سے میری تمنائیں اس طرح ختم کر دے کہ میں کسی سے بھی تیرے سوا امید وابستہ نہ رکھوں۔ الہی میری قوتوں کو کمزور نہ بنا، تو مجھے اپنے فضل و کرم سے توکل اور کی توفیق عطا فرما کہ میں کسی مخلوق کے پاس اپنی حاجت نہ لے کر جاؤں۔ تو ہی میرے مسائل کو حل فرما اور مجھے وہ سب کچھ عطا فرما دے جو اب تک پچھلے یا آنے والے شخص کو تو نے عطا نہیں فرمایا۔ یا رب العالمین مجھے یقین کی دولت سے مالا مال فرما دے، آمین۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ دعا 1 ہفتہ تک نہیں پڑھی ہوگی کہ امیر معاویہ نے مجھے 5,00,000 درہم بھیج دیے، جس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو اپنے یاد کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں فرماتا اور اپنے مانگنے والوں کو محروم نا امید نہیں فرماتا۔ جس دن یہ رقم آئی اسی روز رات کو میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ نے مجھ سے دریافت فرما رہے ہیں کہ حسن کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بہت اچھا ہوں، اور اس کے بعد میں نے تمام واقعہ عرض کیا۔ رسول اللہ نے سماعت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہونا اور مخلوق سے التجا نہ کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ عیسیٰ قاری کوفی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ گھبرانے لگے، تو امام حسین نے فرمایا، یہ گھبراہٹ کیسی ہے؟ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں اور حضرت علی کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ دونوں تو آپ کے بابا جان ہیں۔ نیز آپ اپنی والدہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ کے پاس جا رہے ہیں، اپنے ماموں حضرت قاسم اور طاہر کے پاس جا رہے ہیں، اور اپنے چچا حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حسن نے فرمایا کہ اے بھائی حسین، میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں اب سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا، اور میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
زرارہ بن عمرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نصف رجب 9 ہجری کے قریب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے راستے میں ایک خواب دیکھا جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں ایک گدھی اپنے اہل و عیال کے پاس چھوڑی ہے جس نے 1 سالہ بکری کا بچہ صوفی مائل کالے رنگ کا جنم دیا ہے، اور دیکھا ہے کہ زمین سے آگ سلکی جو میرے اور میرے بیٹے جس کا نام عمرو ہے حائل ہو گئی ہے، اور اس آگ سے آواز آ رہی ہے کہ میرا شعلہ بنا اور نابینا دونوں کو جلائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہ تعبیر دی کہ تو نے اپنے گھر میں ایک خوش طبع باندی چھوڑی ہے۔ تو اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے تیرا ہی بچہ جنا ہے اور وہ تیرا بیٹا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ سیاہ رنگ کا سرخی مائل کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قریب ہو جاؤ، تو وہ قریب ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد کو برص تھا، تم اسے چھپا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، اس سے قبل سوائے آپ کے کسی نے یہ نہیں بتایا۔ پھر اس نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اچھا، جو تم نے آگ دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک فتنہ کی شکل میرے بعد ظاہر ہوگی۔ تو زرارہ نے عرض کیا کہ وہ کون سا فتنہ ہے جو آپ کے بعد برپا ہو جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے امام کو قتل کر دیں گے، آپس میں جھگڑیں گے اور وہ تباک الراس ہوں گے، اور ان کی انگلیوں کے درمیان ایک مومن کا خون دوسرے کے سامنے اس طرح بہے گا جیسے کہ وہ پانی سے بھی زیادہ سستا ہو، اور اس کام کو گنہگار اچھا سمجھیں گے۔ اگر تو اس فتنہ کو نہ پا سکا تو تیرا بیٹا ضرور دیکھے گا۔ زرارہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ دعا فرما دیجئے کہ میں اس فتنے کو نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس فتنہ سے مراد فتنہ عثمان ہے، جس میں آپ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں انگور کا ایک خوشہ لٹکا ہوا دیکھا جو آپ کو بہت پسند آیا۔ آپ نے ارشاد دریافت کیا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ جواب ملا کہ ابو جہل کے لیے۔ یہ جواب آپ کو بہت زیادہ شاق گزرا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جنت سے ابو جہل کا کیا واسطہ؟ بخدا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت تو صرف مومنین کے لیے ہے۔ جب ابو جہل کے فرزند حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور اس وقت آپ کو یہ خواب یاد آیا اور آپ کو تحقیق ہوا یا آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ خوشہ ابو جہل کے فرزند یعنی حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص ملازم تھا اور یہ شخص شام کا رہنے والا تھا۔ ایک دن اس شخص نے عرض کیا کہ امیر المومنین، رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاند سورج میں لڑائی ہو رہی ہے اور ستاروں کی ایک جماعت سورج کے ساتھ اور ایک چاند کے ساتھ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو کس طرف تھا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ چاند کی طرف۔ حضرت عمر نے یہ بات سن کر کہا، تو نے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کا ساتھ دیا جو محو ہونے والی ہے، جہاں میں تجھ کو نوکر نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کو برخاست کر دیا۔ چنانچہ یہ شخص جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی طرف سے قتل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ابو لہب سے میرا بھائی چارہ تھا جب وہ مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حال کی خبر سنائی، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ میں نے اس پر بہت غم کیا اور اس کے معاملے کا مجھے تردد ہوا۔ میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کو خواب میں مجھے دکھلا دے۔ بس ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ آگ میں جل رہا ہے۔ میں نے اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوا، کبھی وہ عذاب مجھ سے ہلکا نہیں ہوتا، نہ مجھے راحت ملتی ہے، مگر 2 شنبہ کی رات کو تمام دنوں اور راتوں سے
میری تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح؟ کہا اس رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ ایک لونڈی نے آ کر مجھے خوشی سنائی کہ آمنہ کے لڑکا ہوا ہے۔ میں نے خوش ہو کر ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھ کو یہ ثواب دیا کہ مجھ سے ہر دوشنبہ کو عذاب جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک روز حضرت ابن عباس سو رہے تھے، نیند سے بیدار ہوئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ باخدا امام حسین شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ایک شیشے میں خون لیے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں تجھے معلوم نہیں کہ میری امت نے میرے بعد کیا کیا؟ میرے لڑکے حسین کو شہید کیا اور یہ اس کے ساتھیوں کا خون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں گا۔ 24 روز کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر آئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حساب لگایا، جس روز خواب دیکھا تھا اسی روز شہادت واقع ہو گئی تھی۔ مزید میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گی کہ صحابی رسول کے جنہوں نے حضرت حنظلہ کی بیوی کا خواب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خواب اور بہت سارے صحابہ اکرام کے خواب میں آپ کے ساتھ اور ان کی تعبیریں شیئر کروں گی۔ اور ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔